فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، یہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اور ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول آلریڈی پوری کتاب پڑھی جا چکی ہے اور اپلوڈ بھی ہو چکی ہے اسی یوٹیوب چینل پر کاشانۂ بصیرت کے۔ ریڈنگ کا یہ پارٹ 37 ہے۔ 36 میں ہم نے شروع کیا تھا 35ویں فصل کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان کے اشعار در مصائب زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس میں ہم اس فصل میں تمام اشعار پڑھ رہے ہیں اور ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اشعار اور جو بھی منظوم ہے وہ عربی میں ہیں۔ اور اب ہم نے تقریباً آدھا پڑھ لیا ہے اس فصل کو، ہم یعنی 37 نمبر پہ آ گئے ریکارڈنگ کے، اور یہاں پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 482 پر۔ کتاب کا یہ صفحے کا نمبر ہے 482۔ کعبی رحم اللہ کے چند اشعار، یہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہیں، عربی میں ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے بعد از رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حکومت پر قبضہ نہ کیا ہوتا تو میدان کربلا بپا ہوتا، اور نہ شمر کی تلوار اٹھتی اور نہ اسنان کے ہاتھ، الف سین نون الف نون کے ہاتھ۔ رب اعلیٰ کی قسم، اگر پہلے والے لوگ اسلام کے اصولوں کی مخالفت نہ کرتے، نہ سے ولایت سے انکار نہ کرتے، مرتضیٰ سلام اللہ علیہ مرتضیٰ علیہ السلام کے حق کو غصب نہ کرتے، تمہیں ماضی کے لوگوں کی زیادتیوں نے تباہ کیا۔ اگر اسباب پیدا نہ ہوتے تو مسبب تشکیل نہ پاتے، حسد اور کینے کے لشکر جمع نہ ہوتے، آخر وہ جمع ہوئے جب انہیں فرصت ملی، انہوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ اے سردار، تمہاری والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تازیانوں سے مارا گیا تھا، آپ حرین سی تھیں، آپ کا حق سلب کر لیا گیا، تم گریا بھکا کرو آج بھی اور کل بھی، کیونکہ بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ستم ڈھایا گیا۔ واللہ اگر ثقیفہ وجود میں نہ آتا تو کربلا بھی وجود میں نہ آتی، تم جانتے ہو کہ آگ نہ ہوتی تو لکڑیاں نہ ہوتی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما، اور یہ جو ہم نے ترجمہ پڑھا یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، المصدر صفحہ 342۔ اور اب آئیے اگلا کلام پڑھتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن قریعہ، قاف رے یہ عین ہے، ان کا بھی تقریباً آدھے پیج پر مشتمل ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے وہ جو ہر برے اور کم عقل آدمی کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے، وہ بات جو پوشیدہ ہے وہ آسانی کے ساتھ تم پر منکشف نہیں ہوگی، بعض اوقات تم پر منکشف ہو جائے کہ وہ مردار ہے، بسا اوقات تم پر ایک پوشیدہ بات کچھ اس طرح ظاہر ہو جس طرح تبل مخملی تبل توئے بے لام تبل مخملی چادر کے نیچے ظاہر ہوتا ہے۔ جو جواب حاضر ہے، لیکن میں اسے مخفی صورت میں بیان کروں گا۔ اگر رعایا صحیح ہوتی تو وہ بزور حکمران بننے والے کی سیاست الٹ کر رکھ دیتی۔ انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے دشمن ہم پر مسلط ہوئے، ان کی تلواریں ہماری کھوپڑیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ میں آل محمد علیہ السلام کے اسرار کو اس انداز سے کیوں نہ بیان کروں کہ اس کا ایک جملہ مالک اور ابو حنیفہ کی روایات سے بے نیاز کر دے۔ میں تمہیں یہ سب کچھ دکھا سکتا ہوں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز ثقیفہ
ہی قتل کر دیے گئے تھے۔ یہی وہ حالات ہیں کہ جن کی بنیاد پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا، جب تمہارے مشائخ نے مقدس گھر کے دروازے کو آگ لگا کر اسے گرا دیا تھا۔ ہائے افسوس، یوں کہو کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تلوار کے میان کی ضربات سے ہوئی تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ 505۔ اور اب اگلا کلام علامہ شیخ محمد حسین الغروی الکمبانی رحم اللہ، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ دروازے پر آگ کا بھڑکنا۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کہ کیا بزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر دروازے کو نظر آتش کیا گیا اور ان کے دروازے پر آگ بھڑکی، حالانکہ آپ کے گھر پر آیا نور ذوفشاں تھی۔ بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کا دروازہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ تھا، اور یہ دروازہ ان دروازوں میں سے ایک تھا جن سے امت نے نجات پائی تھی۔ علاوہ ازیں یہ علی ولی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ تھا کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ اللہ کا لقب دیا تھا۔ آج تک آپ علیہ السلام اسی لقب سے امت میں معروف ہیں۔ جنہوں نے آگ لگائی انہوں نے ننگو آر کسب کی، اور اس کے پیچھے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یہ لوگ کس قدر نادان تھے۔ کیا یہ قرآن کریم کا فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو بجھایا نہیں جا سکتا؟ انورٹڈ کاما، یہاں پر یہ کلوز ہو گیا، ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ہائے وہ شکستہ پہلو۔ اب یہاں پر شاعر کا نام تو نہیں لکھا، ہو سکتا ہے کہ انہی کا کلام کا یہ حصہ ہو جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے، علامہ شیخ محمد حسین الغروی الکمبانی کی۔ آگے لکھا ہے، ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا پہلو معمولی ضرب سے نہیں توڑا گیا تھا، بلکہ مضبوط تلوار کے میان کی ضربات سے توڑا گیا تھا۔ یہ مقدس اور ذکی پہلو جب شکستہ کیا گیا تو بہت بڑی تکلیف اور اذیت سے توڑا گیا کہ جس کی مثال ناپید ہے۔ پھر پہلو سے خون جاری ہوا اور پسلیاں نظر آنے لگیں کہ ان پر کیا بیتی۔ پھر انہوں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رخساروں پر تماچے مارے۔ ہائے یہ طاغی اور باغی ہاتھ شل ہو جاتے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے انتقام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس عنوان کی بنیاد پر تقریباً پورے بلکہ ایک ہی صفحے کا کہ یہ اشعار ہیں اور ترجمہ ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ جب معرفت و عرفان والی آنکھ بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو دیکھتی ہے تو وہ اس طرح آنسو بہاتی ہے کہ جس طرح ساون کا بادل برستا ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھ کی سرخی ہمیشہ باقی رہے گی، ہاں صرف اس دن ختم ہوگی کہ جس دن امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا پرچم لہرائے گا، تو اس دن ظالموں سے انتقام لیا جائے گا انشاءاللہ۔ جب ظالم نے آپ سلام اللہ علیہ کے پہلو پر تازیانے برسائے تو آپ کا پہلو زخمی ہو گیا تھا۔ جب درد ہوتا تو آپ کی آہیں بلند ہوتی، جنہیں لوگ سنتے اور انہیں پتہ چلتا کہ نبی کی دختر سلام اللہ علیہ کس قدر درد و اندوہ سے دوچار ہیں۔ جب پہلو پر تازیانے کی ضربات لگی تھیں تو آپ کا پہلو متورم ہو گیا تھا۔ یہ مضبوط ترین دلیل ہے، مظالم کی انتہا ہوئی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت امام علی علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتی تھیں۔ حکومتی سپاہیوں نے تلوار کی میان کے ساتھ سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو کو زخمی کیا، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ سخت ہو گیا تھا۔ ارے تم نہیں جانتے کہ کیل کا قصہ کیا ہے؟ تم اسرار کے خزینے کے سینے سے پوچھو کہ کس طرح ان کے سینے میں وہ پیوست ہوا تھا۔ جنین جہاں تھا وہاں وہ زخمی ہو کر باہر آیا اور شہید ہو گیا۔ کیا وہ لوگ اس اہم معاملے کو چھپا سکتے تھے جو آخر فاش ہو گیا؟ اس ظلم کے گواہ دروازہ، دیوار اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے جسم سے بہنے والا خون گواہ ہے جو صادق اور صدیق ہیں۔ مجرم نے جب یہ جرم کیا
اور جنین کا سخت ہوا تو پہاڑ گر کر زمین کے برابر ہو گئے، وہ جنین پر ہونے والا ظلم برداشت نہ کر سکے۔ کیا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر ظلم؟ یہ سب کچھ ملک و مال کی ہرس و ہوس تھی، کس قدر تعجب کا مقام ہے۔ وہ سیدہ سلام اللہ علیہا جو مکروبہ، مظلومہ اور مقہورہ تھیں، انہیں اپنے والد کے غم میں رونے سے روک دیا گیا کہ ان کی رسوائی نہ ہو۔ واللہ جس قدر حورہ انسیہ پر ظلم ہوا جس کی مثال نہیں، اگر آپ سلام اللہ علیہ کے لیے ممکن ہوتا تو آپ زندگی بھر خون کے آنسو روتی۔ اے لوگو، آپ سلام اللہ علیہ نے اس لیے گریہ و بکا کیا کہ جو مقام و مرتبہ آپ سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے دیا تھا، قوم نے اسے بحال نہ رکھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ سلام اللہ علیہ کے جو حامی اور ناصر تھے ان کی تذلیل کی گئی تھی۔ حوالہ ہے انوار القدسیہ صفحہ 26 اور 27، ساتھ ہی لکھا ہے طبع نجف اشرف، اور پھر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت دعبل خزائی رحم اللہ کے چند اشعار۔ آئیے یہ چند اشعار جو کہ آدھے صفحے پر ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رحلت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے کتاب اللہ اور اس کے فرائض اور احکام جھوٹ اور شبہات کے ساتھ توڑ ڈالے۔ اس معاملے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کی۔ لوگوں پر ان کے دعوے سوائے گمراہی کے اور کچھ ثابت نہ ہوئے۔ انہوں نے میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر قرابت حاصل کی، حکومت پر بغیر کسی حق اور استحقاق کے قبضہ جمایا، اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی مشاورت کے نظام حکومت چلایا۔ پھر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے رعایا کو اس قدر مصائب و آلام سے دوچار کیا کہ امت کا سکھ و سکون رنج و اندوہ میں بدل گیا، دریاؤں کے شیریں اور میٹھے پانی تلخ ہو کر رہ گئے۔ ان لوگوں کی حکومتوں کے تمام ادوار کی بنیاد اس بیعت سے ہے جو بغیر کسی مشورے، سوچ اور فکر کے وجود میں آئی، یعنی لوگوں سے بزور بیعت لی گئی۔ اصحاب سقیفہ نے جو سقیفے میں دعویٰ کیا تھا قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ہی تھا۔ اگر امت کے لوگ وسیع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے تو وہ ہمیشہ مامون اور امن سے زندگی بسر کرتے۔ پھر لکھا ہے وہ ہمیشہ مامون ہی لکھا ہے یہاں پر، اور امن سے زندگی بسر کرتے۔ پھر لکھا ہے وہ جو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے، خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے، جو ہر نقص و عیب سے طیب و طاہر تھے، وہ بہادر، شجاع اور قلب لشکر میں گھس جانے والے تھے، وہ بہادروں کی جماعت کے حوصلے پست کر دینے والے تھے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کے مخالف ان کا انکار کریں تو میدان غدیر، بدر اور احد کے میدان میں ان کی گواہی کے لیے کافی ہیں کہ وہ مضبوط، بلند ہمت، شجاع تھے، اور قرآن کریم ان کے فضائل کی قصیدہ خوانی کرتا ہے اور ان کی قربانیاں مسلم ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے البہار جلد 49 صفحہ 246۔ اور اب مؤلف کی رائے، یہ ہیڈنگ ہے، ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس قصیدے کا نام قصیدہ تائیہ تے الف حمزہ یہ ہے، قصیدہ تائیہ ہے جو دعبل دال عین بے لام دعبل کا معروف قصیدہ ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے ان کے اس قصیدے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قصیدہ شعر اور ادب کی دنیا کا ایک حسین و جمیل شاہکار ہے۔ یہ قصیدہ الدعاء الف لام دال عین الف حمزہ الدعاء اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فخریہ مدح اور ثنا پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ حضرت دعبل رحم اللہ نے یہی قصیدہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں بیان کیا
تو امام علیہ السلام اس قدر روئے کہ غش کھا گئے۔ امام کے خادم نے دابل کی طرف اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ امام علیہ السلام غش کی حالت میں تھے۔ جب امام علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو آپ نے دابل کو متعدد بار یہ قصیدہ پڑھنے کو کہا۔ اللہ رب العزت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے اس شاعر کو بہت زیادہ جزا دے۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی، ادیب شیخ صالح الکواز ہلی۔ پورا نام دوبارہ پڑھتی ہوں، ادیب شیخ صالح الکواز ہلی رحم اللہ۔ یہاں پر یہ ان کا کلام ہے پورے صفحے کے اوپر، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو آل محمد علیہ السلام پر ظلم کرنے کے لیے کود پڑے تھے، ابھی صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ گھر میں تھا، ان ظالموں نے جو کچھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہا تو اس چیز نے ہمیں اور آل محمد علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے اذیت سے دوچار کر دیا۔ ان لوگوں نے اس روح اور جان کا قتل کیا کہ جو ابھی اپنی ماں کے صدف عصمت و طہارت میں تھا۔ اس ظلم کو کبھی کسی صورت چھپایا نہیں جا سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس کی مثال دین اسلام میں نہیں ملتی۔ یہ لوگ بطول عذرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان پر حملہ آور ہو کر ان کا جنین گرا دیا۔ ان لوگوں نے جب اپنے عظیم المرتبت امام علیہ السلام کو گرفتار کیا اور بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے آہو بکا کے ساتھ آوازیں دے رہی تھیں کہ انہیں چھوڑ دو ان کو، میرے ابن ام کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے بال کھول کر اللہ سے تمہارے خلاف نفرین کہوں گی اور اپنے دکھوں اور دردوں کا اظہار کروں گی۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ اور اس کا بچہ جس قدر باعظمت تھے لیکن اللہ کے نزدیک فضل و فضیلت میں مجھ سے کم تھے، ان کی وجہ سے ایک قوم میم عین زال بے معذب ہوئی تھی، تو ادھر میری دعا سے تم معذب ہو سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے بابا کی قبر مبارک پر بہت روئیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام کا دل دردوں کی لپیٹ میں تھا۔ جب سامری نے اپنے بچڑے کے ساتھ قوم کو دھوکہ دیا تو قوم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ خدایا میں کس مصیبت پر روؤں، اے میرے پروردگار صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، میں کس حد تک صبر و استقلال کے ساتھ حالات کا مقابلہ کروں، جہاں تک جو میرا ناصر ہے وہ خود مصائب و آلام میں گرفتار ہے۔ خدایا میں زہرا سلام اللہ علیہ اپنے مہربان بابا کے ہجر و فراق میں تڑپوں یا پھر اپنے تاجدار علی ولی علیہ السلام کے حقوق کے غصب ہونے کا ماتم کروں، یا پھر اپنے شکستہ پہلو کے درد و علم پر آہو بکا کروں، یا اپنے محسن علیہ السلام کی المناک شہادت پر آنسو بہاؤں۔ خدایا میرا حق غصب کر لیا گیا ہے، اپنے حقوق کے لٹنے پر گریہ کروں۔ یہ امت میرے فضائل و مناقب کو خوب جانتی ہے، اس کے باوجود امت نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ جب دربار میں اپنے حقوق کا دعویٰ کیا تھا کسی نے حکومت کے خلاف میرا ساتھ نہیں دیا تھا، میں اپنی اس بے قدری کا سوگ مناؤں۔ ان لوگوں نے میرے حسنین علیہ السلام کو تڑپایا ہے، میں نے ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، انہوں نے میرا خون بہایا، یہ درد دکھ اور رنج ہیں میرے خدایا، میں کس پر روؤں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، ترجمہ اس کا مکمل ہوا۔ حوالہ ہے ریاض المدح والرسا، ریاض المدح والرسا، سے ہے والرسا، اور صفحہ نمبر ہے 107۔ اب اس کے بعد پیج 491 پہ لکھا ہے کہ ایک متاخر شاعر، نام یہاں پہ نہیں لکھا، صرف ہے ہیڈنگ ہے ایک متاخر شاعر، اور یہ کلام آدھے صفحے کا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگر کوئی حضرت حوا علیہ السلام کی فضیلت کی بات کرے تو وہ اپنے مقام پر درست ہے، لیکن میں کہوں گا
کہ اس کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، آپ فخر مریم ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضرت مریم افضل ہیں تو اس کا یہ قول اپنے مقام پر صحیح ہے، لیکن میرے نزدیک فضل و کمال میں سب سے بڑھ کر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ کیا حضرت حوا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں؟ کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے فرزند حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مثل ہیں؟ ان میں سے ہر ایک کی مختلف داستان ہے، ان میں سے صاحبان بصیرت و اطمینان و عقول ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینا چاہا تو انہوں نے کھجور کے درخت کی پناہ لی تھی، تو ان پر تازہ کھجوریں گری تھی، انہوں نے یہ کھجوریں تناول کی تھیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہ خوف زدہ نہیں تھیں کیونکہ ان کا محافظ بہادر تھا اور پوشیدہ تھا۔ جب بچہ ان کی آغوش میں آیا تو کھجوریں ان پر گریں۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ارد گرد کمینے اور گھٹیا لوگوں کا ہجوم تھا، ادھر بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے کہ ایک ہجوم ان کے گھر داخل ہوا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے داخل ہونے پر احتجاج کر رہی تھی۔ ہجوم کا سالار انہیں لاتیں مار رہا تھا۔ اس ہجوم نے علی حیدر کرار اور شیر بیسا بے یہ سے شجاعت کو گرفتار کر لیا، اور پھر لکھا ہے کہ ادھر بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر قنفذ تازیانے مار رہا تھا۔ ہاں اے لوگو، قیامت کا دن ہوگا اور عرصہ محشر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوں گی اور آسمان کے پروردگار کے حضور شکایت کریں گی کہ اس وقت ان کے ہاتھوں پر ان کا سخت شدہ جین ہوگا، اور اس وقت وہ آہ و بکا بلند کرے گی اور جسے سن کر عرصہ محشر لرزہ برندام ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اس کلام کا، اور ان کا حوالہ ہے التحصیل فی ایام الساعتیل، صفحہ 251، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صفحہ 177۔ اور اب آئیے اگلے کلام کو پڑھنے کے لیے ہیڈنگ ہے حجت الاسلام السید جمال الہاشمی۔ ان کا کلام بھی عربی میں ہے، یہ کل 1.5 صفحات پر ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو کائنات کو منور کرنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور کافی تھا۔ وہ اس ہستی کی دختر ہیں جو علت غائی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے، وہاں ان کے وجود سے آپ سلام اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس لیے ہر زمانے کے لوگ آپ کی عظمت اور مقام سے خوف زدہ ہیں، آپ ہی روح حیات ہیں۔ اگر آپ سلام اللہ علیہ کا وجود نہ ہوتا تو لطف غصر غین سوادرے نہ ہوتا، پھر ہمارے یہ ارواح اور صورتیں موجود نہ ہوتے۔ جب آپ علیہ السلام کا نور افق کائنات سے روشن ہوا تو اس وقت نہ روح تھی اور نہ کوئی ملک تھا، زمین کے اوپر نہ جن تھے اور نہ بشر۔ جب آپ کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت کا جلال آپ علیہ السلام کی جبلت میں موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے لطف خاص سے آپ کی حفاظت کی اور وہ حیا اور عفت عطا کی کہ جس کی مثال ناپید ہے۔ حورہ انسیہ کے خصائل روشن اور منور ہیں، جب تم ان پر غور فکر کرو تو انہیں پرجلالت پاؤ گے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نبوت کا معانی اور مفہوم ہیں، وحی ربانی کا سر و راز ہیں، اور انہی کی بیت عصمت میں آپ سلام اللہ علیہ کے والد اور قرآنی آیات اور صورتوں کا نزول ہوتا رہا۔ لکھا ہے کہ بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت ربانی کا جلال کل تھی۔
اگر رسالت نہ ہوتی تو پھر ثمرے رسالت کے مساوی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ اپنی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک حق اور حقیقت، علم و عرفان کے مدارج طے کرتی رہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا نور کائنات کو منور کرتا رہے، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ رسالت اور نبوت کا سر مستقر ہیں۔ جب آپ سلام اللہ علیہ نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو آپ نے دنیا کو معارف سے بھر دیا۔ ہمیشہ زمانے اپنی مدت پوری کر کے لپیٹے جاتے رہے، لیکن ان کا نور ہمیشہ پھیلتا رہا۔ ہر اس حاسد سے کہہ دو کہ جس نے ان کے فضائل از راہ حسد چھپائے، وہ خود چھپ گیا۔ ارے چہرہ حقیقت ہم سے کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ اور کیا ہم اپنے نور کو اپنی حماقت سے، تاریکی سے مقرون کرنے کی کوشش کرو گے؟ پھر تم اپنے قیل و قال میں جھوٹے ثابت ہوگے۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس کے ترجمے میں کہ وہ تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اگر وہ مرکز و محور ہدایت نہ ہوتی تو پھر حق میں کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ آپ سرمایہ فخر و افتخار ہیں، اس لیے وارث حق ٹھہری۔ آپ سلام اللہ علیہ پیکرے عطر اور ریحان ہیں، اس لیے گلاب اپنی خوشبو پر نازاں ہے۔ جب آپ کی تاریخ ولادت آتی ہے تو پوری دنیا میں عید کا ماحول ہوتا ہے اور آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے جشن منائے جاتے ہیں، اور ادھر جنت میں حور اور غلمان آپ سلام اللہ علیہ کی شان میں قصائد کہتے ہیں۔ آپ کے فضل و شرف کی وجہ سے آسمانوں پر امام علی علیہ السلام سے نکاح ازدواج ہوا۔ شمس و قمر کے لیے آپ سلام اللہ علیہ سرمایہ افتخار ہیں۔ آپ نے نبوت کی شان کو دوبالا کر دیا۔ ولایت کا مرکز آپ سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ کون ہے ایسا کہ جو آپ کے مقابل ہے؟ آپ سلام اللہ علیہ اپنی عزت و عظمت میں کائنات پر بھاری ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی مادر مہربان آپ سلام اللہ علیہ ہی ہیں۔ کائنات کا نظام ان کے وجود سے جاری و ساری ہے۔ قضاء و قدر کا عروج و زوال ان کی دعاؤں کی مرہون منت ہے۔ اے وہ جو مدح رسول علیہ السلام کا منکر ہے، ذرا رک، تو مدح کر نہ کر۔ بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہ کی مدحت و منقبت سے کتب سماوی لبریز ہیں۔ وہ الواح جو آسمان سے نازل ہوئیں، ان میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصائد لکھے ہوئے ہیں۔ ارے تم تاریخ عالم کا مطالعہ کرو، اے سیر و سلوک کی کتابوں کی ورق گردانی کرو، تو تمہیں یہ ہستی ہر پہلو، ہر زاویے اور ہر طرح سے کائنات سے اعلیٰ اور بالا نظر آئیں گی۔ لیکن قوم نے ان پر تازیانے برسائے، ان کے جنین کا سخت کیا، ان کی پسلیاں توڑیں، ان کا پہلو زخمی کیا۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ستم پیشہ لوگ آپ کے شوہر کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے شوہر نامدار علی علیہ السلام کی نصرت کی۔ جب دشمن نے اپنا ظلم جاری رکھا تو مظلوم اور مغصوبہ بی بی سلام اللہ علیہ نے آنسو بہائے، ندبہ کیا۔ جی ہاں، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر تھیں اور آپ کے دشمن باطل پر تھے۔ انہوں نے راہ ہدایت اور دین خداوندی کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ حوالہ ہے وفات الصدیقۃ الزہرا، صفحہ نمبر 20۔ تو یوں یہاں پر جب ہم نے اس کلام کو، جو کہ حجت الاسلام السید جمال الہاشمی کا تھا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا، تو یہاں پر 35ویں فصل مکمل ہو گئی، پیج 496 پر۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ اگلی جو فصل ہے، یعنی کہ 36ویں فصل، وہ اب ہم پیج 497 پہ سے پڑھیں گے اگلی نشست میں، اور جس کا عنوان ہے روز قیامت بارگاہ خداوندی میں موقف و مقام۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔